اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم فی ریبٍ شک میں ہو مما نزلنا اس سے جو ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے بندے پر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو لے آؤ کوئی ایک صورت اس جیسی وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور بلاؤ اپنے گواہوں کو اللہ کے سوا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نہ کرو وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز تم نہیں کر سکتے فَاتَّقُوا النَّارَ تو پس ڈرو آگ سے التی وقودها الناس جس کا ایندھن لوگ ہیں والحجارہ اور پتھر اعدت للکافرین وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اس سے پہلے کی آیات میں مسئلہ توحید اور عقیدہ توحید کا بیان تھا، اب یہاں سے رسالت کا بیان ہے، صداقت رسول اور صداقت قرآن کا بیان ہے، اور منکرین قرآن مشرکین مکہ کے شبہ کا جواب ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا تو مشرکین نے آپ سے دلیل مانگی اور معجزہ مانگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اپنا کردار پیش کیا کہ میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، کیا تم نے مجھے جھوٹا پایا؟ تو مشرکین نے کہا جربناک مرارا، ہم نے بار بار آپ کا تجربہ کیا، ما وجدناک الا صادقا، ہم نے آپ کو سچا ہی پایا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں ایک سچی کلام تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، قرآن کی وہاں سے دعوت دی اور تلاوت شروع کی، اور پھر دوسری دلیل یہ پیش کی کہ جو قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے اور جو کلام اور جو کتاب ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اگر تم نہیں مانتے تو اس کا مثل لے آؤ۔ مشرکین نے اس پر اعتراض شروع کر دیے۔ پہلا یہ اعتراض کیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، تم نے خود بنایا ہے، افطرا ہو، خود بنا لیا ہے۔ دوسرا یہ کہ تمہارے ساتھ کسی نے مدد کی ہے، یعلمہ بشر، کوئی انسان تمہیں سکھاتا ہے۔ اور تیسرا یہ اعتراض کیا کہ یہ شعر و شاعری کر رہا ہے، آپ شعر و شاعری کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام خود بنایا ہے یا کسی نے ساتھ مل کر بنایا ہے یا یہ شعر ہے تو پھر تم بھی اس کلام جیسی کوئی کلام لے آؤ۔ 3 طرح کے چیلنج کیے۔ پہلے اللہ نے فرمایا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر انسان اور جنات جمع ہو جائیں عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ کہ لے آئیں اس قرآن کی مثل، لا یأتون بمثلہ نہیں لا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا اگرچہ بعض کے مددگار بن جائیں۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ آپ فرما دو لے آؤ کوئی کتاب اللہ کی طرف سے، هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا کہ وہ قرآن اور تورات سے زیادہ ہدایت والی ہو، اتبعہ پھر میں اس کی اتباع کروں گا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو پہلے فرمایا قرآن لے آؤ، کتاب لے آؤ، جب نہیں لا سکے خاموشی رہی کچھ عرصہ تک، تو پھر فرمایا اللہ نے چیلنج دیا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ کہ 10 صورتیں لے آؤ۔ پھر جب یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کوئی ایک صورت اس قرآن جیسی لے آؤ۔ جب یہ بھی نہ لا سکے تو فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ اس قرآن جیسی کوئی ایک بات، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک آیت لے آؤ۔ اب وہ یہ بھی نہ لا سکے۔ اب یہاں کوئی بندہ اشکال کر سکتا ہے کہ بھئی ہمارا نہ لانا
اس کی مثل اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ قرآن معجزہ ہے یا اللہ کی کلام ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور لے آئے۔ تو فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا اپنے جو تمہارے ہم نوا ہیں، شہداءکم تمہارے ہم عقیدہ ہیں، تمہارے ہم مسلک ہیں، جو بھی ہے ان سب کو بلاؤ اور سب مل کر اس قرآن کا مثل لے آؤ۔ جنات کو بھی بلاؤ، ان کو بھی چیلنج ہے، کیونکہ مشرکین کہتے تھے جنات ہماری مدد کرتے ہیں، ان کو پکارتے تھے، تو فرمایا اب بھی پکارو نا، وہ تمہاری مدد کریں گے، تو لے آؤ اس قرآن کی مثل۔ اب یہاں کوئی بندہ یہ اشکال کر سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے کہ مشرکین اس کی قرآن کی مثل لا سکتے تھے لیکن لائی نہیں، کیوں؟ قرآن کی طرف توجہ نہیں دی، قرآن کو اہمیت نہیں دی، اس لیے قرآن کا مثل نہیں لائے۔ تو یہ اعتراض بے معنی ہے، یہ اعتراض وہی شخص کر سکتا ہے جو عرب لوگوں کے مزاج سے ناواقف ہو اور ان کی تاریخ سے ناواقف ہو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی توحید کے بعد اور دعوی نبوت کے بعد انہوں نے کیا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا اور پھر 21 سال تک جنگیں کی، اپنے بچے قتل کرائے، بیویاں قتل کرائیں اور خود مارے گئے، سب کچھ کیا۔ تو اس قرآن کی مثل 2 جملے 2 لفظ لانا میں کیا مشکل تھی؟ کیوں نہیں لا سکتے تھے؟ اور دوسرا ان میں غیرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جو کوئی شخص ان کے خلاف ہجوم کرتا، ان کی بے عزتی میں کوئی اشعار پڑھتا، تو جہاں وہ ہوتا وہ غیرت میں اور اس کے چیلنج کا اور جواب دیتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے، دور دراز کے سفر کر کے جواب دینے کے لیے پہنچ جاتے۔ تو یہاں اب وہ کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ تو وہ جواب نہیں دے سکے۔ اب پھر کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ انہوں نے جواب دیا ہوگا لیکن وہ نقل نہیں ہوا، ہم تک وہ پہنچا نہیں، تو یہ اعتراض بھی بے معنی ہے، اس لیے کہ قرآن کے نازل ہونے سے لے کر آج تک منکرین قرآن بہت زیادہ اور کثرت سے رہے ہیں، اور قرآن کا چیلنج آج بھی باقی ہے اور قیامت تک کے لیے قرآن کا چیلنج باقی ہے۔ تو اگر کسی نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کی مثل لایا تو وہ بہت شہرت سے وہ موجود ہوتا اور ہر ایک اس کو پیش کرتا اور کہتا دیکھو تمہارا قرآن غلط ہے، اس میں یہ چیلنج ہے اور ہم نے اس کو قبول کر لیا اور یہ اس کی مثل ہم لے آئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے کوشش بھی کی لیکن وہ کوشش اور وہ ان کی لکھی ہوئی چیزیں انہی کے منہ پر مار دی گئی۔ مسلمان کذاب نے بھی کچھ چیزیں نقل کی اور کہا یہ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام ہے، تو سب نے اس کو رد کر دیا، اس کے منہ پر مار دیا گیا۔ اب یہ قرآن کس لحاظ سے معجزہ ہے اور عاجز کرنے والا ہے؟ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے یہ محفوظ معجزہ ہے۔ اب یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ قرآن قیامت تک محفوظ ہے۔ جب محفوظ ہے تو پھر کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں، جب اور کسی اور وحی کی ضرورت نہیں، جب وحی کی ضرورت نہیں تو پھر کوئی اور نبی بھی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو یہ ختم نبوت کی دلیل بھی ہے۔ اچھا، قرآن اس لحاظ سے معجزہ ہے کہ پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ قرآن کس ماحول میں نازل ہوا، کس جگہ نازل ہوا، کس پر نازل ہوا، اور جہاں نازل ہوا اس کی جغرافیائی حیثیت کیا ہے، اور وہاں علمی اسباب اور علمی سامان موجود تھے یا نہیں۔ تو مکہ مکرمہ ایک ریگستانی علاقہ تھا اور وہاں پہاڑ ہی پہاڑ تھے، نہ کوئی درخت اور نہ کوئی صنعت اور نہ کوئی زراعت کہ وہاں لوگ آئیں کاشتکاری وغیرہ کے لیے اور وہاں اس کی طرف رخ کریں، کوئی قافلے وغیرہ آئیں رہنے کے لیے، اور نہ ہی وہاں کوئی تعلیم کا سسٹم تھا، کوئی نظام تھا، کوئی سکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی کوئی بھی نہیں تھی، اور نہ اس مکہ کے ارد گرد کوئی تھی کہ وہاں جا کر وہ لوگ اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے پڑھانے کے لیے۔ وہاں ایسا تعلیمی سلسلہ اور تعلیمی نظام تھا ہی نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں پیدا ہوئے، آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد فوت ہو گئے، اور جب آپ 6-7 سال کے تھے تو والدہ بھی فوت ہو گئیں۔ اب اگر تعلیمی نظام ہوتا بھی تو پھر حضور کو کون پڑھاتا؟ اور اسی طرح والدین جو فوت ہوئے انہوں نے کوئی گھر میں چھوڑا بھی نہیں، ایسے سخاوت کی گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا جس سے آپ کی پرورش ہوتی۔ اس طرح آپ بڑے ہوئے، اور پھر جو عرب میں چیز تھی کہ وہ فصاحت بلاغت کے فن میں ماہر تھے،
اور بڑی بڑی شعر و شاعری کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے ان کو کوئی شعر نہیں سکھایا اور نہ ان کے مناسب تھا۔ کبھی آپ نے کوئی شعر نہیں کہا، نہ کسی مشاعرے میں شریک ہوئے، کوئی قصیدہ نہیں لکھا، اور اسی طرح جو اپنا نام وغیرہ لکھ لیتے تھے، کم از کم اتنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں تھا۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھ سکتے تھے، ورنہ باطل پرست لوگ شک کرتے کہ خود اپنی طرف سے لکھ کر لایا ہے۔ تو ایسا ماحول گزارنے کے بعد 40 سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے، اور ایسا کلام پیش کیا جس میں ہر زندگی کے ہر شعبہ کی ہدایت موجود ہے، ہر انسان کے لیے ہدایت موجود ہے، جاہل کے لیے، پڑھے لکھے کے لیے، ڈاکٹر کے لیے، سائنسدان کے لیے، ہر آدمی کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے۔ تو یہ ایسا کلام یہ اللہ کا کلام ہی ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرا، اس کے الفاظ کا اعجاز، اس میں کوئی غیر فصیح لفظ نہیں ہے، اور جہاں غیر فصیح لفظ کی ضرورت محسوس ہوئی وہاں بھی اس کو ذکر نہیں کیا۔ اب جیسے لفظ موت ہے، تو موت کے لیے عرب میں بہت زیادہ الفاظ مشہور تھے، اور وہ سارے غیر فصیح تھے، اور ان میں یہ عقیدہ اور نظریہ چھلکتا تھا کہ آدمی مرنے کے ساتھ اس کے سارے اجزاء ختم ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موت کو ایک نیا لفظ پہنا دیا جو پہلے کبھی استعمال نہیں ہوا، اور وہ توفی کا لفظ ہے، وفات کا لفظ، اور یہ اتنا پھر مشہور ہوا کہ یہ اب عربی میں بھی، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس میں اسلامی نظریہ بھی آ گیا کہ وفات کا معنی ہوتا ہے پورا پورا وصول کر لینا، تو اللہ تعالیٰ پورا پورا روح کو وصول کر لیتے ہیں، اور قیامت کے دن پھر اس روح کو جسم میں لوٹا دیا جائے گا اور وہ زندہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح کچھ الفاظ ایسے ہیں غیر فصیح ہیں، اور ان کے استعمال مجبوراً ہوتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اینٹوں کے لیے عربی میں مختلف الفاظ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جب اینٹ وغیرہ کا ذکر کیا تعمیر کے لیے تو وہاں اس کا نام ہی نہیں لیا، غیر فصیح لفظ یہ استعمال نہیں کیا، بلکہ اور پیرائے میں اس کو بیان کر دیا۔ جیسے فرعون نے جب حامان سے کہا کہ میرے لیے محل تعمیر کرو، تو وہاں اینٹوں کا لفظ لانا ضروری تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، فرعون نے کہا اے سردارو میں نہیں جانتا کہ میرے سوا کوئی اور معبود ہے، اور کہا یا حامان فاوقد لی یا حامان علی الطین، کہ آگ جلا اے حامان گیلی مٹی پر، گیلی مٹی پر آگ جلاؤ اور پھر محل بناؤ۔ تو اب معنی بھی ادا ہو گیا اور غیر فصیح لفظ سے بھی بچ گئے۔ اسی طرح ایک لفظ عربی زبان میں لفظ ارض، زمین، تو اس کی جمع دو طرح آتی ہے، اراضی اور ارضون، اور یہ دونوں غیر فصیح ہیں، معیوب سے سمجھے جاتے ہیں، لیکن قرآن نے جب اس کا استعمال کیا اور جمع کا ذکر کرنا چاہا تو یہ لفظ دونوں استعمال ہی نہیں کیے، معنی بھی ادا ہو گیا اور ایسے لفظ سے بھی بچ گئے۔ جیسے اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ نے 7 آسمان بنائے، اور پھر یہ نہیں فرمایا وسبع ارضون یا وسبع اراضی، 7 زمینیں، بلکہ فرمایا ومن الارض مثلہن، زمینیں بھی اس جیسی ہیں، ارض مفرد کا لفظ ذکر کیا اور مثلہن سے جمع والا معنی بھی ادا ہو گیا۔ تو یہ الفاظ کا اعجاز ہے۔ اسی طرح ترکیب اور جملوں کا اعجاز، کہ عرب کے اندر قتل کا قصاص بہت زیادہ لیا جاتا، ان کی بہادری اور ان میں غیرت تھی کہ قتل کا بدلہ لیا جاتا، اور اس کے لیے مختلف جملے مشہور تھے، جیسے القتل انفع للقتل، قتل کو روکتا ہے، القتل جمیع للاحیاء، قتل اجتماعی زندگی ہے، اکثر القتل لیقل القتل، قتل زیادہ کرو تاکہ قتل کم ہو جائیں۔ تو یہ جتنے بھی الفاظ اور جملے ہیں یہ معیوب سمجھے جاتے ہیں، اور یہ کچھ فصاحت بلاغت والے نہیں ہیں۔ اللہ نے جو جملہ استعمال کیا قرآن میں وہ ان سب جملوں میں بھاری پڑ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، قصاص میں زندگی، قتل کا لفظ یہ استعمال نہیں کیا، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ تو اسی طرح قرآن کا اسلوب کہ مشکل سے مشکل بات کو بڑے آسان اور بہترین انداز میں، بہترین پیرائے میں ذکر کر دیا۔ جیسے اب میراث کا مسئلہ ہے اور میراث کا فن، یہ بہت
مشکل سمجھا جاتا ہے اور بہت ہی خشک فن سمجھا جاتا ہے، خشک موضوع سمجھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو سورہ نساء میں ذکر کیا تو ایسے انداز میں کہ بس بندہ پڑھتا ہی رہ جائے۔ اسی طرح قرآن کا الفاظ اور معانی بڑے زبردست بیان کیے، اسلوب سادہ سی بات کو اچھے بہترین الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اسی طرح قرآن میں ماضی کی خبریں موجود ہیں اور صحیح سی خبریں موجود ہیں، اسی طرح آئندہ کی خبریں موجود ہیں۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین کہ چند سالوں میں رومی غالب آ جائیں گے، اور واقعی قرآن کی یہ پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی اور وہ غالب آ گئے۔ اسی طرح قرآن نے فرمایا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہودی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور یہ پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی، کوئی یہودی نہیں تمنا کرتا موت کی۔ اسی طرح یہاں جو ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، اور یقیناً یہ سچی ثابت ہوئی، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے دلوں کے حالات اور خبر بتائی، جیسے وَإِن طَائِفَتَانِ اِذْ ہَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْکُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا، کہ جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے یہ کہ وہ سست پڑ جائیں، تو اب یہ ارادہ ان کے دل میں تھا، وہ جانتے تھے اور اللہ جانتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ دل کے حالات بیان کر دیے۔ تو یہ کلام الہی ہے، اس معجزہ ہے۔ اسی طرح قرآن میں انکشافات ہیں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، ہر چیز سے ہم نے جوڑا پیدا کیا، وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، خود تمہاری جانوں سے اور ان چیزوں میں سے بھی جو تم نہیں جانتے۔ تو اب یہ چیزیں سائنسدان اس کو ثابت کر رہے ہیں، بالکل واضح ہو رہا ہے، کہیں اس کو نر اور مادہ کا نام دیا گیا، کہیں مثبت اور منفی کا نام دیا گیا، اور کہیں اور ایٹم کے نام دیے گئے۔ تو یہ جوڑے ہر جگہ، درختوں میں بھی اور ہر چیز میں یہ جوڑے موجود ہیں۔ اسی طرح قرآن ایسی کلام اور ایسی کتاب ہے کہ اس کو پڑھنے سے کوئی اکتاتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے، اکتاتا نہیں ہے۔ باقی جتنی کتابیں ان کو پڑھ کے بندہ تھک جاتا ہے، لیکن یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کو پڑھ کے کوئی بھی نہیں تھکتا، بلکہ جب پڑھے اور سرور اور مزہ ملتا ہے، جب سنے اور ہی سکون ملتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی طرح لا ریب ہونے کا دعویٰ کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، اور قرآن میں شروع میں موجود ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہاں جو فرمایا ان کنتم فی ریب، تو معنی یہ ہے اس میں شک تو نہیں ہے اور یہ محل شک نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں کوئی شک ہو، کوئی وہم ہو، کوئی تردد ہو، تو اس کو دور کر دو اس طور پر کہ اس کا کوئی مثل لے آؤ، اس کی کوئی صورت اس کی طرح لے آؤ۔ اگر نہیں لا سکتے تو پھر اپنا شک دور کرو، ایمان لے آؤ اور آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ پتھر سے مراد بت جن کی وہ عبادت کرتے تھے، وہ پتھر اور وہ بت جو انہوں نے بزرگوں اور انبیاء کی صورتوں پر بنائے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی صورتوں پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کی صورتوں پر جو بت بنائے ہوئے تھے، وہ ان کے ساتھ جہنم میں ہوں گے، تاکہ وہ اور ذلیل ہوں مشرکین کہ جن کی ہم عبادت کرتے تھے وہ جہنم میں ہمارے ساتھ پڑے جل رہے ہیں۔ اسی طرح جیسے قرآن نے دعویٰ کیا ہے یہ محفوظ کتاب ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس طرح کسی کتاب میں دعویٰ موجود نہیں ہے، اور یہ دعویٰ بالکل سچا بھی ہے کہ قرآن آج تک محفوظ ہے۔ بہت کوشش کی گئی اس کو ضائع کرنے کی، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کی، تو یہ دلیل ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ تاتاری فتنہ آیا، انہوں نے بہت سارے کتب خانے جلائے اور بہت ساری قرآن شہید کیے اور بالکل ختم کرنا چاہا، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ اسی طرح انگریز نے بھی قرآن کو ختم کرنا چاہا، جلائے بھی، اور پریس پر پابندی بھی لگائی کہ قرآن نہیں چھاپے جائیں گے، لیکن ان سب کے ایسے کوششوں کے باوجود اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کی۔ ایسے ہی کوششیں کی گئیں کہ قرآن کی طرح نسخے بنائے گئے اور اس میں اپنی طرف سے الفاظ کی کمی بیشی اور اضافہ کیا گیا، لیکن اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کی۔